شرک کا معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، کسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت شان خدا بندی میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے، ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعطائے الہی اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بنام فرما دیا کہ یہ منافق ہیں۔ اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں، کہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک کہ ایمان کے الٹ کوئی بات یا کوئی کام اس سے سرزد نہ ہو۔ البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے کام کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوں ہی بعض کام بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بتوں کو سجدہ کرنا، مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔